قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ بعض ایسی جو نشانیاں ہیں قیامت کی جن کا ظہور ہو چکا ہے اور جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب ان کا ظہور ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ بڑی نشانیاں کون سی ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانت کا ضیاع ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو قیامت تمہارے قریب ہے۔ امانت کا ضیاع سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگوں نے صرف سمجھ رکھا ہے کہ مال ایک دوسرے کے پاس رکھنا یہ امانت ہے، اس کا ضیاع یہ ایک خیانت ہوتی ہے۔ حالانکہ صرف یہ امانت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امانت کا ضیاع ہونا شروع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ امانت کے ضیاع سے مراد کیا ہے؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منصب نااہل لوگوں کے حق میں چلا جائے گا، نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، نااہل لوگ، جاہل لوگ تمہارے سردار بن جائیں گے۔ جب وہ تمہارے سردار بن جائیں گے تو وہ تمہیں بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک امانت ہے، یہ منصب کسی کے حوالے کرنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ امانت کا بیسک معنی کیا ہے؟ امانت کا معنی ہے کسی پر بھروسہ، اعتماد کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا، خواہ وہ مال کی صورت میں ہو، خواہ وہ حکومت کی صورت میں ہو یا دیگر حقوق کی صورت میں ہو۔ جب آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، اب وہ امانت میں خیانت کرے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ معاشرے میں آج کل اس امانت کے ضیاع کے متعلق زیادہ تر معاملات پھیلے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق آپس میں ادا نہیں ہو رہے، میاں بیوی کے حقوق اور بیوی میاں کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اسی طرح جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، وہ اپنی نوکریاں صحیح طرح سر انجام نہیں دیتے۔ جو جس منصب پر بیٹھتا ہے اگر اس منصب کے ذمہ داری کو احسن انداز میں ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب یہ امانت میں خیانت شروع ہو جائے تو حضور نے فرمایا سمجھو قیامت قریب ہے۔ دوسری سب سے بڑی نشانی وہ زنا ہے۔ زنا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں کس طرح زنا پھیلا ہوا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ تصور کرتے ہیں کہ مرد اور عورت آپس میں تعلقات قائم کر لیں، مباشرت کر لیں تو یہ زنا ہے۔ حالانکہ یہ صرف یہ زنا نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ انسان کے جسم میں ہر حصے کا زنا لکھا ہوا ہے۔ انسان اگر زنا کی طرف چل کر جاتا ہے تو یہ اس کے پاؤں کا زنا ہے۔ انسان اگر زنا بدکار عورت کو دیکھتا ہے، بے حیا چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، حرام چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ انسان اگر زبان سے عورت کے ساتھ لطافت میں بات کرتا ہے، خوبصورت انداز میں بات کرتا ہے، انسان عورت کے ساتھ دلچسپی لیتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنا گرویندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی اس کے حصے کا زنا ہے۔ انسان نامحرم عورت سے جب بات کرتا ہے، فون پر بات کرتا ہے، میسیج پر بات کرتا ہے تو یہ بھی زنا ہے۔ یہ بھی زنا کی ایک قسم شمار ہوتی ہے۔ اس سے اب بچنا کیسا چاہیے؟ اس سے بچنے ظاہری بات ہے 100 میں سے 95% بندے اس میں ملوث ہیں۔ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں بچنے کا طریقہ بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، زنا کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ نمبر بلاک کر دیں، رابطہ ختم کر دیں، تو یہ آپ زنا سے بچنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کسی سے عورت سے بات کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ پیسے لے کے جاتے ہیں کسی عورت کے پاس، تو آپ رکیں، اپنے آپ کو روکیں، آپ مرد بن کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے کریں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا۔ جیب میں اگر شراب کی بوتل ہو، جیب میں اگر چرس پڑی ہوئی ہو اور بندہ یہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ مجھے دعا کرو، مجھ پر دم کرو کہ یہ شراب چھوٹ جائے، یہ چرس چھوٹ جائے، تو یہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان اسباب کو آپ نے دور کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنے آپ سے دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہوئی ہے، آپ وہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس زنا سے بچائے گا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کی، پرہیزگاری کی، پارسائی کی دعا کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے غنا عطا فرما، ان چیزوں سے بچا مجھے۔ تو جب دعائیں کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، رمضان کے اور نفلی روزے بھی رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب شہوت کا غلبہ ہو جائے تو شادی کرو، اگر شادی ممکن نہیں ہے تو روزے رکھا کرو، روزے رکھنے سے تمہاری شہوت کم ہو جائے گی۔ تو یہ زنا جو عام ہو چکا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت اس چیز میں ملوث ہے۔ اگر وہ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے عارض ہے، پیچھے ہے، تو کم از کم کسی سے بات کر رہی ہے، کسی سے فون میں بات کر رہی ہے، تو یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ مرد بچے، عورت بھی بچے، دونوں اپنے آپ کو پیچھے کریں گے تو زنا سے بچیں گے، ورنہ آپ زنا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور تیسری جو بڑی نشانی ہے وہ ہے حرام کھانا، سود کھانا، رشوت کا مال کھانا۔
جب اس چیز کا ظہور ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حرام مال کھایا جا رہا ہے، چاہے وہ ٹریڈنگ کی صورت میں ہو۔ حرام ٹریڈنگ سے مراد یعنی کہ جس میں جوا چلتا ہے، اس صورت میں ہو، یا دیگر جو نئے نئے کام آتے ہیں، ایپس آتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی آپ انویسٹ کرتے ہیں لوگ، ان سے پھر بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، حالانکہ علماء نے فتوے دے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کمائی حرام ہے۔ تو جب یہ کام کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور بس آپ چلے جائیں، داروں میں چلے جائیں، اب جس محکمے میں جائیں گے نا، آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی مل جائے گا رشوت لینے والا، آپ کو سود پہ ابھارے گا، قرضے دیے جائیں گے سود پر۔ ملک کے پاکستانی نظام، پاکستانی معیشت کا نظام ہمارا سود پہ چل رہا ہے۔ ہم دیگر ممالک سے قرضہ لیتے ہیں، وہ ہم پر سود نافذ کر دیتے ہیں، انٹرسٹ نافذ کر دیتے ہیں، ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور سود آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت بڑی جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جنگ کرتا جو سود لیتا ہے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے تو وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ جب اس نے مرنا ہے نا، تو مرنے کے بعد سور خور کی جو عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو، اب اس کے ناخن لوہے کے بن چکے ہیں، ان ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچے گا، اپنے جسم نوچے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پچھتائے گا، وہ اپنے آپ کو بار بار دنیا میں لوٹ جانے کی خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں لوٹ جاؤں اور اللہ سے نیکی کروں اور سود خوری اور حرام سے بچ کے دوبارہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس وقت جو پچھتانا ہے، ابھی موقع ملا ہے چیزوں سے بچیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، یہ اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہے۔ قیامت کی یہ بڑی نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ صرف سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو قیامت ظاہر ہوگی۔ وہ جو 7 بڑی ہے یا وہ 3 بڑی ایسی نشانیاں جس کے بعد توبہ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ یہ جو نشانیاں ہیں، اس میں ابھی انسان کے پاس موقع ہے، مواقع موجود ہیں۔ اگر کوئی سود خوری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، زنا میں ملوث ہے، شراب نوشی میں ملوث ہے، تو وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ جس دن قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، جیسے دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، ہمیں مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ سب بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب یہ جاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، یہ سب بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی نا، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ابھی موقع ہے، ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ وہ ایفرٹس استعمال کریں جس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جب آپ بچنے کی کوشش کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، تو آپ ان گناہوں سے بچ جاؤ گے۔